واپس جاتے تھے۔ آپ سے نرم لہجے والا کائنات میں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے اور آپ نے ابھی وہ دعوت نہیں شروع کی جو ہمیں گالی نہیں پڑ رہی۔ اللہ کی قسم آج بھی جا کے گھر میں سیدھی بات کر دو دین کی، گھر والے آپ سے روٹھ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام مکہ کے اندر کیے اور آپ کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ سنتے رہتے۔ مکہ والے لوگ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، آگے کہتے ہیں اگر آپ کا بھتیجا باز نہیں آتا تو یہ تو جانی چھڑ جائے گی۔ ابو طالب آپ کب تک ہمارے سامنے آؤ گے؟ پھر ایک نہ ایک قوم کا صفایا ہو جائے گا، اپنے بھتیجے کو روک لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا چچا نے، کہا آپ کی قوم کے سردار آئے تھے، وہ یہ دھمکی لگا کے گئے، اے میرے بھتیجے اپنے اوپر رحم کرو، مجھ پہ ترس کرو، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو، اے میرے بھتیجے کچھ نرمی لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید میرا چچا میرا ساتھ چھوڑنے لگا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس کام کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اے میرے چچا اگر آپ میرا ساتھ دیتے دیں، نہیں دیتے نہ دیں، یہ ساری قوم کے لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، اتنا بوجھ بھی ڈال دیں، پھر بھی جیتے جی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، ہمیں دنیا کے سارے دکھ آ گئے، یہ دکھ اور درد نہیں آیا جو اللہ کے پیغمبر کے دل میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا غم خار چچا دنیا چھوڑ گئے اور آپ کی غم خار بیوی وہ بھی ایک ماں بعد چلی گئی، غم کا سال۔ اب تو ہر دوسرا تیسرا ہی آپ پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا، پہلے آپ کو سردار مارتے تھے، اب سارے مارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں نے خود دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے، واعظ کر رہے، منہم من طفل علی وجہہ، اور سننے والوں میں سے کوئی آپ کی طرف دھول پھینک رہے، کوئی آپ کی طرف مٹی پھینک رہے، اور آپ کے پیچھے آپ کا چچا کھڑا ہوا ہے جس کی جھولی میں پتھر ہے، وہ ساتھ پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعوت دیا کرتے تھے۔ اب تو آپ کے لیے رہنا بڑا ہی مشکل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے کہ طائف بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لیں تو میرا دفاع کرے، مجھے پناہ دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس واعظ کرنے کے لیے گئے۔ آج ایسے سنتے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دائیوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم مانگتے رہو، نہیں آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دعوت دیا کرتے تھے، آپ مکہ کے سرداروں سے ٹائم لیا کرتے تھے کہ میں تمہارے پاس کس وقت آیا کروں، مجھے ٹائم دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آپ طائف میں گئے، طائف والوں نے جو آپ سے سلوک کیا آپ سنتے رہتے، انہوں نے اواش گنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے، طائف سے نکلے 3 میل تک آپ پتھر کھاتے رہے، 3 میل کے بعد ربیعہ کے بیٹوں کا باغ آیا، آپ باغ میں چلے گئے، بھاگتے ہوئے باغ میں داخل ہو کے آپ نے اپنی جان چھوڑی۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جبریل امین کھڑے، کہا اللہ پاک آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آپ حکم دیں، یہ چھوٹی سی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبریل، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے اللہ ایسے بندے پیدا کرے جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے آتے ہیں؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ طائف والے میرے دین کو قبول کر لیں گے، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ تو بڑی تسلیے لے کر نکلے تھے، اب آپ کیسے جائیں؟ آپ کو تو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں، ایک کافر کی پناہ میں آپ رہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے چور ہو گئے، آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، اس حال میں پریشانیوں کی اخیر ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَىٰ أَحَدٌ قَبْلِي، جتنا دعوت کے میدان میں مجھے ستایا گیا ہے، مجھے تکلیفیں دی گئی ہے، اتنی کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء سے مسجد بھری ہوئی ہے، کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے تمام رسولوں اور انبیاء کو جمع کر دیے۔ کس لیے جمع کیے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ہم تو یہ حدیث سن سنا کے گزر جاتے ہیں، کبھی پس منظر پہ غور کیے کہ جبریل امین نے آپ کے ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیوں کر دیا تھا؟ جو کام زیادہ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ شان دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، کہا جس جماعت میں آپ ہو وہ انبیاء کی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اللہ پاک نے کہا اوپر لے آؤ۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، انبیاء سے ملاقاتیں، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی۔ کس لیے کروائی؟ آج بھی کاروبار سے لوگ تھک جاتے ہیں، ذہن کو فریش کرنے کے لیے چھٹیاں آتی ہیں، مری کا رخ کرتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں کہ تازہ دم ہو کے دوبارہ پھر کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کو جنت کی سیر کیوں کرائی ہے؟ علماء سے پوچھئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ پاک حساب کے لیے آئے گا، ایک آدمی بڑا شور برپا کر رہا ہوگا، یوتا بِأَشَدَّ النَّاسِ بُوسًا یوم القیامہ، وہ چلائے گا، کہے گا مجھے جنت میں بھیجا جائے، میں نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، مجھے بڑا ستایا گیا، مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے اسبغوا صبغۃ من الجنہ، جاؤ سب سے پہلے میرے اس بندے کو جنت دکھا کے لاؤ۔ وہ جنت دیکھے گا، واپس آئے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا اے میرے بندے هل مر بک شرا قط، اے میرے بندے تو نے دنیا کی بڑی لمبی زندگی گزاری، کیا دنیا میں کبھی تجھے دکھ آیا تھا، کوئی تکلیف کو مصیبت آئی ہو؟ وہ کیا کہے گا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیری بزرگی کی قسم ہے، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُ، میں نے تو دکھ نام کی چیز کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جنت دیکھنے سے دنیا کے سارے غم بھلا دیے، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ دکھ دیکھے ہوں گے، سکھ دیکھے نہیں ہوگا۔ اس نے تو جنت دیکھی ہے، اور میرے محبوب پیغمبر کو تو اللہ نے جنت کی سیر کروائی ہے۔
سیر کروائیے کہ میرے پیغمبر ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا، فاستقم کما امرتا، جنت کی سیر کر لو تازہ دم ہو کے، دوبارہ دعوت کا جا کے پھر کام کرو، فاستقم کما امرتا۔ یہ ڈیوٹی میرے محبوب پیغمبر کی صرف نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے آپ کے ہر غلام کی ڈیوٹی ہے۔ کیا میں اور آپ یہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امیر اور ایک ایک غریب کے پاس جا کے اس کو دعوت دیا کرتے تھے، اور سیدنا بلال کے بڑے تذکرے سنے ہیں ہم نے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی۔ کبھی پس منظر دیکھا ہے بلال کی حیثیت مکہ کے اندر کتنی تھی؟ تیری گلی کے اندر جو صفائی کرنے کے لیے آتا ہے نا، میرے بلال کی